طرح سے سازش کا جال بچھانا چاہتے ہیں تو ان کے اس سازش کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم تمہاری سازش بھی چلنے نہیں دیں گے اور ہمارے ملک میں یہ لڑا اور حکومت کرو کی پالیسی کو کنڈیم کرتے ہیں اور وقف ترمیمی ایکٹ کو رد کرنے کے لیے یا تو آپ مان جاؤ اور وقف بل قانون واپس لو ورنہ پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے سروں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا اب وقت گیا، بمبئی میں کیا ہوا؟ جین مندر کو توڑ کر کے برابر کر دیا گیا۔ میرے شہر میں بدایوں شریف سے آتا ہوں، میرے شہر میں ایک مہینہ پہلے بودھوں کے ایک بڑے مرکز پر حملہ کیا گیا اور جیسے تیسے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے میں آیا۔ یہ حالات ہے اس ملک میں، اس لیے ہمیں اور آپ کو مسلمان کی حیثیت سے اور سچے پکے مومن اور ہندوستانی کی حیثیت سے اس ملک کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری صرف اتنی نہیں سمجھتے کہ ہم وقت کو بچا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت کے ہم امیر ہیں، اپنے باپ دادا کی وقف کی ہوئی اس تمام سرمایے کے ہم امیر ہیں۔ اس کو تو ہمیں بچانا ہی ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک میں انصاف بچائیں گے، دستور بچائیں گے، قانون بچائیں گے، جمہوریت بچائیں گے، غریبوں کا، دلتوں کا، بیکورڈ کا حق بچائیں گے۔ اندرونی اس سازش کو درشاتا ہے جو وہ پچھلے 13 سال سے مسلمانوں کی دشمنی کا ایک پوری طرح سے سازش کا جال بچھانا چاہتے ہیں تو ان کے اس سازش کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم تمہاری سازش بھی چلنے نہیں دیں گے اور ہمارے ملک میں یہ لڑا اور حکومت کرو کی پالیسی کو کنڈیم کرتے ہیں اور وقف ترمیمی ایکٹ کو رد کرنے کے لیے جتنا ہو سکے ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق منواتے رہیں گے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے میں حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب سر پہ کفن باندھ لیا ہے، یا تو آپ مان جاؤ اور وقف بل قانون واپس لو ورنہ پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے سروں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس ہو رہے ہیں، ہوں گے یقیناً 27 اپریل کو پربھنی میں، 28 اورنگ آباد، 29 مالیگاؤں، پورے ہندوستان میں یہ اجلاس ہے۔ اور مسلمانوں آپ سے کہنا ہے کہ اب خواب غفلت چھوڑو اور بورڈ کی آواز پر آپ باہر نکلو۔ ہو سکتا ہے ان کو غلط گمان ہو رہا ہے کہ یہ تال کٹورا میں بیٹھے مسلمان ہی وقف ایکٹ کے خلاف ہے، باقی لوگ تو گھروں میں ہے، اس لیے یہ اجلاس کی شکل میں مسلمانوں پر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تمہیں گھروں سے نکل کر میدانوں میں، روڈوں پہ آ کے بتانا ہوگا کہ ادارہ پیار ہے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ انشاءاللہ بس باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے، اے حکومت والوں ہم نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا سلام۔ وہ جانتی ہے کہ اگر یہاں ایک آدمی ہارا تو یہ نذیر بنے گی، اور نذیر بنے گی تو ملک میں نہ جانے کتنے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کا خون ہونے چلا ہے۔ آپ نے دیکھا اب وقت گیا، بمبئی میں کیا ہوا؟ جین مندر کو توڑ کر کے برابر کر دیا گیا۔
میرے شہر میں بدایوں شریف سے آتا ہوں، میرے شہر میں 1 مہینہ پہلے بودھوں کے ایک بڑے مرکز پر حملہ کیا گیا اور جیسے تیسے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے میں آیا۔ یہ حالات ہیں اس ملک میں، اس لیے ہمیں اور آپ کو مسلمان کی حیثیت سے اور سچے پکے مومن اور ہندوستانی کی حیثیت سے اس ملک کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری صرف اتنی نہیں سمجھتے کہ ہم وقت کو بچا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت کے ہم امیر ہیں، اپنے باپ دادا کی وقت کی ہوئی اس تمام سرمایے کے ہم امیر ہیں، اس کو تو ہمیں بچانا ہی ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک میں انصاف بچائیں گے، دستور بچائیں گے، قانون بچائیں گے، جمہوریت بچائیں گے، غریبوں کا، دلتوں کا، بیکورڈ کا حق بچائیں گے۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو بھی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہیں، کہیں کہیں ان پر ایسا ظلم ہوتا ہے کہ ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور انہی کو گمراہ کر کے ان کا ووٹ لے کر کے حکومتوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں بہت جذباتی باتیں آپ سے نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم پرامن تحریک چلائیں گے اور اس کے نتیجے اپنی نظروں سے دیکھیں گے جلدی جلدی آگے بڑھ کر کے۔ اس لیے میں آپ سے 3 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر حال میں پرامن رہیے، مخالف کی سازش ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ پڑھیے کہ جب کوئی موومنٹ سچائی اور صداقت کے اور عظیم مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کے مخالف کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سازشی طریقوں سے اپنے لوگوں کو شامل کر کے اس کو ہنسک بنا دیا جائے، اور جو موومنٹ اپنے شروعاتی دور میں ہنسک بن جاتا ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی منزل کھو بیٹھتا ہے۔ بنگال سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی ہوا ہے، جس سے ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، کسی بھی حالت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے ہٹ کر کوئی احتجاج مت کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کب جیل جانا ہے، ہم جانتے ہیں کب عزت و آبرو کو داؤ پہ لگانا ہے۔ ان سے مت ڈرنا، ان سے لڑائی مت لڑنا۔ یہ پولیس جتنی سخت کی اتنی ہماری، یہ ملک جتنا سخت کا اتنا ہمارا۔ ہمیں کسی پہ پتھر نہیں پھینکنے، ہمیں اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے، اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ برادران وطن تمہارے ساتھ تمہارے احتجاج میں کھڑے رہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کب آپ کو ہمیں یہ کہنا ہے، جانتی ہے یہ عظیم الشان قیادت آپ کو کب جیل جانا ہے، آپ کو کب ہتکڑی لگوانی ہے اپنے آپ کو، کب آپ کو جیل بھرو آندولن شروع کرنا ہے، کب بھوک ہڑتال پہ بیٹھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی شاید یہ کوئی وقت نہیں آئے گا، اتنے ہی بھر سے حالات بدل جائیں۔ یہ سازشیں ہوں گی، کبھی داڑھی ٹوپی شیروانی والے لوگ ادھر سے ادھر سے اس چینل پہ اس چینل پہ یہاں وہاں آپ کو دکھائے جائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر وہ بھی باہر نکلے تو ان سے پوچھ لینا، کہیں گے یہی کہ وقف ایکٹ ناجائز ہے، کالا قانون ہے، ہمیں تو پہلا پھسلا گرایا گیا۔ 100% لوگ اس پر جمع ہے، نہ مسلکی اختلاف ہے، نہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے، نہ مکتب کا اختلاف ہے۔ تو پہلی بات منظم رہنا، متحد رہنا، پرامن رہنا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات شاید بدلنے کی ذمہ داری ہم اپنی پوری کریں گے۔ بیکورڈ، دلت، سکھ، عیسائی یہ سارے کے سارے اب پریشان ہو گئے، سب کے حقوق داؤ پہ لگے ہوئے۔ ہم سب آزادی کی جنگ کی طرح اس مرتبہ کھڑے ہوں گے، اور جس طرح ملک کو آزاد کرایا تھا ان فسطائی طاقتوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں آگے بڑھ کر اس ملک کو آزاد کرائیں گے اور سب کے حقوق کو بحال کرانے کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے
ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। इस मुल्क की मट्टी में एक मुट्ठी मट्टी उठाओ, उसको निचोड़ो, हमारे असलाफ का खून टपकता है इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ये महबूब इलाही का मुल्क है, ये गुरु नानक का मुल्क है, ये रामचंद्र जी का मुल्क है, ये कृष्ण जी का मुल्क है। यहाँ वो नगमे गाए गए हैं जिसके ज़मीर और खमीर में मोहब्बत और अमन के अलावा कुछ नहीं है। ये दंग दिग्ग माहौल है, फिर से तब्दील होगा और ये मुल्क अपने रास्ते पर आकर के रहेगा। यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही जिंदा रहेंगे, अमन के साथ जिंदा रहेंगे, इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे। ये बात जहन में रखना। और वक्फ एक्ट की लड़ाई को अब यूसीसी का मसला भी खड़ा हो गया है, वो भी लड़ाई लड़नी है इंशाअल्लाह ताला। आप आते हो अच्छा लगता है, आप बोलते हो अच्छा लगता है, आप क़यादत के पीछे खड़े हो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि अब ये जो अच्छे दिन आए थे वो बुरे दिन साबित हुए, अब बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन। इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ ये शेर, इसी खाक से इसी ज़मीन से उभरते चलो, इसी खाक से इसी ज़मीन से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरो अंधेरों से जंग करते चलो, बढ़ो दिलेरो अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला। मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह ताला हम लड़ाई लड़ेंगे, आप साथ खड़े रहिए, इस क़यादत के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा कारवां वक्फ एक्ट को वापस कराने के लिए और अल्लाह की मदद आएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।